الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں۔ آج کا یہ جشن دستار اللہ رب العزت اسے ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ رب العزت اپنے فضل کرم خاص سے اس جامعہ فیض الاسلام کو اللہ رب العزت ترقی عطا فرمائے، اس کے فروغ اور استحکام کے لیے ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان کو کوشش اور کاوش کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر طرح سے مدارس اہل سنت کے فروغ اور استحکام کے لیے جس قدر بھی کوشش کر سکتے ہیں، جس طرح بھی کوشش کر سکتے ہیں، جس طرح بھی خدمات انجام دے سکتے ہیں، دامے درمے قدمے سخنے حصہ لے کر، اشتراک و تعاون کر کے، اپنا وقت دے کر کے، تو یہ موجودہ دور کی بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ مدارس اسلامیہ کو، مدارس اہل سنت کو اس کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اس کے فروغ اور استحکام کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ اور ہم سب کوشش کریں گے، اور الحمدللہ کوششیں دکھائی بھی دے رہی ہیں، اور حضرت علامہ مولانا طاہر القادری صاحب سلمہ المنان وحفظہ الرحمن طول اللہ عمرہ مع الصحۃ والعافیۃ والسلامہ جو شب و روز آپ کے درمیان رہ کر کے دین و سنیت کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ رب العزت حضرت کی خدمتوں کو قبول فرمائیں، ان کے تمام رفقائے کار، تمام ساتھیوں کی خدمات کو بھی قبول فرمائیں۔ اللہ رب العزت اس مدرسے کو بھی اور اس ادارے کو بھی دونوں کو ترقی عطا فرمائیں، خوب سے خوب تر اللہ رب العزت اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں، اور دین و دنیا کی کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ کچھ باتیں حضرت نے اشارہ کیا ہے کچھ باتوں کی طرف، میں کچھ دیر انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ جب تک گفتگو اختتام کو پہنچے گی تو تلمیذ و خلیفہ ارشد و داماد حضور قاضی شرع مفتی اعظم جلارام پور حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمن صاحب حفظہ اللہ ورعاہ انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے، اور ان کا بہترین خطاب آپ حضرات انشاءاللہ العزیز سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے چاہا وہ یہیں پاس میں ہی ہیں، زیادہ دور نہیں ہیں، تو انشاءاللہ العزیز پہنچ جائیں گے اللہ نے چاہا تو، اور میں بھی کچھ دیر آپ سے گفتگو کروں گا، اور امید کروں گا کہ آپ میری گفتگو کو سنجیدگی سے سنیں گے۔ میں نے آپ سے ایک بات گزارش کی کہ مدارس اسلامیہ، مدارس اہل سنت کی بقا اور اس کا تحفظ موجودہ دور میں اہل اسلام کے لیے ایک اہم فریضہ ہے، مسلمانوں کے لیے ایک اہم فریضہ ہے۔ یہ چوکیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ چوکیاں ہیں، اور جس شہر کی چوکیاں محفوظ نہیں رہ پاتی وہ شہر محفوظ نہیں رہ پاتا۔ جس شہر کی چوکیاں محفوظ نہیں رہ پاتی وہ شہر کبھی محفوظ نہیں رہ پاتا، وہی شہر محفوظ رہ پاتا ہے کہ جس کی چوکیاں مضبوط ہوتی ہیں۔
اور وہاں کے چوکیدار، وہاں کے محافظ نگہبان جو ہے وہ بیدار رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ بیدار رہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی دین و سنیت پر کوئی یلغار ہوتی ہے، کوئی حملہ ہوتا ہے، کہیں سے کوئی اٹیک ہوتا ہے، تو علماء اہل سنت والجماعت سب سے پہلے سینہ سپر ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر کے مکمل طور پر دین و سنیت کا دفاع کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پیچھے لاک ڈاؤن گزرا، آپ نے دیکھا مدارس اسلامیہ، مدارس اہل سنت والجماعت کو عظیم خسارہ اور نقصان ہوا۔ کچھ حضرات سے جب گفتگو ہوئی اس بارے میں، اس نقصان کے بارے میں، اس خسارے کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی مدرسے کو تو ہم دیتے ہی ہیں، مدرسے کو دے رہے ہیں، اور غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو بھی دینا چاہیے، اور ان کو زیادہ دینا چاہیے، ان کی زیادہ مدد کرنی چاہیے بنسبت مدارس کے۔ ایک صاحب نے ایسی بات کہی کہ بنسبت مدارس کے غریبوں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو زیادہ دینا چاہیے، ان کی مدد زیادہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ مدرسوں میں دینا چاہیے۔ تو میں نے ان سے ایک چھوٹی سی بات کہی، میں نے کہا کہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک اس کی فوج اور ایک اس کی رعایا، ایک اس کی فوج اور ایک اس کی رعایا۔ وہ بادشاہ کبھی بھی عقل مند نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی رعایا کا تو خیال رکھے اور فوج کو کمزور کر دے، اور وہ بادشاہ بھی عقل مند نہیں جو صرف فوج پر دھیان دے اور رعایا کا خیال نہ رکھے۔ تو آپ جس غریب، یتیم، فقیر، مسکین کی بیوہ کی بات کر رہے ہیں وہ رعایا ہے، اور یہ طلبہ فوج ہیں، اور اپنی فوج کو کوئی کبھی کمزور نہیں کرتا۔ تو آج آپ جو مدارس اسلامیہ، مدارس اہل سنت والجماعت کے لیے اپنا تعاون پیش کریں گے تو گویا آپ اسلامی فوج کو مضبوط کریں گے، اور وہ ہے علماء کی جماعت جو ہمیشہ دین و سنیت پر ہونے والے ہر حملے کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں، اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور یہی کہتے نظر آتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، بے شک میری نماز ہے، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے۔ بے شک۔ جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے علماء ہی یہ کہتے نظر آتے ہیں نا، عوام تو ان کے ساتھ چلتے ہیں، عوام تو ان کے زیر سایہ چلتے ہیں، عوام تو ان کے شانے سے شانہ لگا کر کے چلتے ہیں، کاندھے سے کاندھا لگا کر کے چلتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جب بھی ضرورت پڑی ہے تو علماء نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ ہندوستانی ہی ہے جس کی آزادی کے لیے سب سے بڑی قربانی علماء نے پیش کی، اور ان میں بھی علماء اہل سنت نے پیش کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں رعایا کو مضبوط کریں، وہاں ہمیں چاہیے کہ ہم فوج کا بھی خیال رکھیں، اور ہم سپاہیوں کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ آپ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں عالم، مگر اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عالم کے بارے میں؟ فرمایا کہ وہ چراغ ہے، سراج ہے۔ عالم کے بارے میں کیا فرمایا؟ کائے سے تشبیہ دی حضور نے عالم کو؟ سراج سے، چراغ سے، چراغ سے تشبیہ دی۔ چراغ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ روشنی دینا۔ بہت آسانی سے کہہ دیا آپ نے، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ خود جلتا ہے تو آپ کو روشنی دیتا ہے۔ جی بے شک۔ خالی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو روشنی دینا اس کا کام ہے؟ نہیں، خود جل کر دوسروں کو روشنی پہنچانا، یہ ہے عالم کا کام۔ وہ اپنے آپ کو تپاتا ہے، کتابوں کے سامنے بٹھاتا ہے، اساتذہ کی بارگاہوں میں زانو ادب طے کرتا ہے، اپنی زندگی کا قیمتی حصہ لگاتا ہے، 20 سال، 25 سال، 30 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تب کہیں جا کر کے وہ آپ کو دیتا ہے۔ بے شک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو آپ اس لیے علماء اہل سنت والجماعت کی قدر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کے چراغ راہ ہیں۔ آپ کے راستوں میں، آپ کی راہوں میں روشنی ہے علماء سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کی صحت اور بقا کے لیے دعا کرتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ دریا کی روانی انہی علماء کی وجہ سے، انہی علماء کی وجہ سے۔ تو ہمیں اس کو سمجھنا ضروری ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ضروری ہے۔
ہمیں اس کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے۔